الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں نے آپ کو صرف ایک بات سمجھانی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اخلاص اور دلائل کے ساتھ بات سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ آئے تو حق جل مجدہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ایک بات صرف یہ سمجھیں کہ دنیا میں ہر وہ شخص جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے مسلمان ہے یا مسلمان نہیں، اس سے غرض نہیں ہے۔ جو شخص بھی اسلام کا دعویٰ کرتا ہے وہ سب سے پہلے قرآن کی بات ضرور کرتا ہے۔ اسلام کا دعویٰ کرے اور قرآن کا نام نہ لے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی بات کرے گا تو لوگ اس کی بات سنیں گے، اگر قرآن کی بات نہیں کرے گا تو لوگ اس کی بات سنیں گے کیسے؟ لیکن مجھے دو باتوں پر بے حد تعجب ہے۔ میں نے اپنا یہ تعجب کراچی اور دنیا کے ممالک میں جہاں میں باہر جاتا ہوں میں نے رکھا ہے، لیکن ابھی تک میرا تعجب دور نہیں ہوا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اپنا وہ تعجب کرک میں بھی رکھوں، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اس کو دور کر دیں۔ اور کرک میں رکھنے کی وجہ خیبر پختونخوا میں کرک کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ یہاں کالج اور اسکول بہت زیادہ ہے، ایسے ہی ہے، یہاں کالج اسکول بہت زیادہ ہے، اور جو وہاں کالج اور اسکول بہت زیادہ ہو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں تعلیم بہت زیادہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں آپ کے فہم، آپ کے ذہن، آپ کے گمان، آپ کی سوچ کے مطابق علم بہت ہے، اور جہاں علم بہت ہو وہاں آدمی کو اپنا اشکال رکھنا چاہیے تاکہ اس کا اشکال دور ہو، الجھنیں ختم ہوں۔ تو میں اپنی الجھن آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس کو دور کریں، یا میری الجھن دور ہوگی یا بات آپ کو سمجھ آئے گی، کسی ایک کا علاج ضرور ہوگا۔ میری الجھن اور میرا تعجب کیا ہے؟ پہلی الجھن اور مجھے تعجب اس بات پر ہے، آپ اچھی طرح بات سمجھیں۔ آج تک میں نے اپنے شہر سرگودا، خیبر پختونخوا، سندھ یا بیرون ملک جب بھی ہم نے دیکھا اگر کوئی شخص قرآن پڑھنا چاہے، وہ 60 سال کا بوڑھا ہو یا 60 سال کا بچہ ہو، 60 سال کا بوڑھا کیوں؟ ایک آدمی دیندار نہیں ہے، بالکل بے دین ہے، کسی عالم کا بیان سنا تو ذہن بدل گیا، کسی شخص نے کسی خانقاہ میں شیخ سے رابطہ ہوا تو ذہن بدل گیا، تبلیغی جماعت کی برکت سے ٹھیک ہو گیا، کسی وجہ سے تبدیلی آئی ہے۔ وہ 60 سال کا بوڑھا بزرگ وہ چاہتا ہے میں قرآن پڑھوں، یا کوئی شخص 25 سال کا ہے، 30 سال کا ہے، 40 سال کا ہے، اس کے ہاں بیٹا ہے جس کی عمر 6 سال ہے، 60 سال کا بزرگ ہو یا 6 سال کا بچہ ہو، جب بھی اس نے قرآن پڑھنا ہو، میرے علم میں ابھی تک ایک مثال بھی ایسی نہیں کہ کوئی شخص 60 سال کا بزرگ یا 6 سال کا بچہ اس کو قرآن پڑھانا ہو اور پھر ہیڈ ماسٹر کے پاس جائے کہ کوئی ٹیچر دو جو میرے بچے کو قرآن پڑھائے، یا کوئی شخص کسی کالج میں جائے
اور وہاں پرنسپل سے کہے کہ آپ کوئی پروفیسر دو جو میرے بچے کو قرآن پڑھائے، کسی یونیورسٹی میں جائے اور وائس چانسلر سے ملے اور اسے جا کر کہے کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر دو جو میرے بچے کو قرآن پڑھائے، میرے علم میں ابھی تک کوئی ایسی مثال نہیں آئی۔ جب بھی قرآن پڑھنا ہو یا بچے کو قرآن پڑھانا ہو تو مدرسے میں آتے ہیں، یعنی ہمارا بچہ آئے گا قرآن پڑھا دیں، یا محتمم صاحب سے کہیں گے کوئی قاری صاحب کوئی بچہ جو قرآن اچھا پڑھنا جانتا ہے ہمارے گھر بھجوا دیں، ہم اس کو ماہانہ پیسے دیں گے، جسے آپ ٹیوشن کہتے ہیں، ہمیں کوئی ٹیوٹر چاہیے جو ہمارے گھر میں آئے اور ہمارے بچے کو قرآن پڑھا دے۔ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اچھی طرح سمجھ نہیں آپ نے، میں نے ابھی تک ایسا کوئی شخص نہیں دے گا جو 6 سال کے بچے یا 60 سال کا بوڑھا سکول آئے میں نے قرآن پڑھنا ہے، کالج جائے کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے، یونیورسٹی جائے کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے، جب بھی اس نے قرآن پڑھنا ہے تو وہ مدرسے میں آتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے، مولوی صاحب سے رابطہ کرتا ہے، قاری صاحب سے رابطہ کرتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کے ہاں کرک میں کسی نے قرآن پڑھنا ہو سکول جاتا ہے یا مدرسہ؟ مدرسہ۔ میری رعایت نہیں کرنی، کالج جاتا ہے یا مدرسہ؟ مدرسہ۔ یونیورسٹی جاتا ہے یا مدرسے میں؟ مدرسہ۔ رابطہ قاری اور مولوی سے کرتا ہے یا پروفیسر اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر سے کرتا ہے؟ مولوی صاحب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہر بندے کا ذہن ہے کہ ہم نے جب بھی قرآن پڑھنا ہے تو یہ قاری صاحب مولوی صاحب مدرسہ قرآن پڑھائے گا، یہ سب مانتے ہیں۔ مجھے تعجب کس بات پر ہے، لیکن جب قرآن سمجھنے کی باری آئے تو پھر ہمارا ذہن بدلتا ہے۔ میں نے آج تک، میرا تعجب آپ نے سمجھنا، میں نے آج تک کوئی ایسا شخص دنیا میں نہیں دیکھا باضابطہ کہ جب قرآن سمجھنے کی باری آئے وہ مدرسے کا بندہ نہیں، اسکول کا، کالج کا، یونیورسٹی کا ہے، اس وقت ان کا دماغ یہ ہو کہ نہیں قرآن صرف مولوی سمجھا سکتا ہے، صرف قاری سمجھا سکتا ہے۔ اب وہاں ذہن یہ ہے قرآن اگر عالم سمجھا سکتا ہے تو ڈاکٹر بھی سمجھا سکتا ہے، درس قرآن مولانا دے سکتے ہیں تو پروفیسر بھی دے سکتے ہیں، قرآن پڑھنا ہو تو قاری سے، پڑھنا ہو تو مولوی سے، اور سمجھنا ہو تو پھر اب ڈاکٹر سے، اب پروفیسر سے۔ ہم پوچھتے ہیں بھئی مجھے تعجب کس بات پر ذرا اچھی طرح سمجھنا، میں آپ کے شہر کرک میں آیا ہوں، کوئی شخص میرے پاس آئے اور مجھے یہ کہے کہ مولانا صاحب میرا بیٹا امریکہ ہوتا ہے، میں پختون آدمی ہوں، انگلش میں نہیں جانتا، یہ میرے بچے نے انگلش میں لیٹر بھیجا ہے، یہ مجھے آپ سمجھائیں اس میں کیا لکھا ہے۔ میں کہتا ہوں بابا میں انگلش نہیں پڑھ سکتا، وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں تم نہیں پڑھ سکتے لیکن مجھے سمجھا دو۔ میں جانتا ہوں آپ انگلش نہیں پڑھ سکتے لیکن آپ سمجھا دو۔ آپ اس بابے پر تعجب ہوگا یا نہیں؟ بتاؤ، آپ نے کہا ارے بابا کیسا عقل مند آدمی ہے، جب مولوی صاحب انگلش پڑھ نہیں سکتے تو سمجھائیں گے کیسے؟ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پی ایچ ڈی ڈاکٹر قرآن پڑھ نہیں سکتا لیکن سمجھا سکتا ہے، ہمارا پروفیسر قرآن پڑھ نہیں سکتا لیکن سمجھا سکتا ہے۔ اس کو قرآن پڑھانے کا حق نہیں ہے لیکن سمجھانے کا حق ہے۔ آپ بتاؤ تعجب ہے یہ نہیں؟ میں انگلش پڑھ نہیں سکتا سمجھا سکتا ہوں، تو جو ڈاکٹر قرآن پڑھ نہیں سکتا سمجھا کیسے سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں جب ہم نے انگلش پڑھنی ہے کالج جائیں گے، انگلش پڑھنی ہے یونیورسٹی جائیں گے، انگلش پڑھنی ہے اکیڈمی جائیں گے نہ، اور جب انگلش سمجھنی ہے تو پھر مولوی صاحب کے پاس آئیں گے، لوگ کہیں گے تو پاگل ہے، مولوی کیسے سمجھائے گا؟ اور جب قرآن کی باری آئے قرآن پڑھنا ہے مدرسے جائیں گے، قرآن پڑھنا ہے قاری کے پاس جائیں گے، قرآن پڑھنا ہے ہم دینی مدرسے میں جائیں گے، اور جب قرآن سمجھنا ہے اب ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس جائیں گے، اب جاوید غامدی کے پاس جائیں گے، اب فرحت ہاشمی کے پاس جائیں گے، اب کسی ڈاکٹر کو تلاش کرو
بھئی ہمیں تعجب ہے، ہم سادے لوگ ہیں، ہمارا تعجب یہ دور کرو، انگلش پڑھنی کہاں پر ہے؟ کالج، اور سمجھنی کیسے ہے؟ بتاؤ۔ ہم مدرسے والے یہ بات آپ سے کہیں بھئی ہم انگلش پڑھاتے نہیں لیکن سمجھاتے ہیں، آپ کو مولوی صاحب آپ کا فن نہیں ہے، آپ پڑھ نہیں سکتے، سمجھا کیسے سکتے؟ اور ذاکر نائک کہتے ہیں میں قرآن پڑھ نہیں سکتا، سمجھا سکتا ہوں، سمجھو مجھ سے، تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے پڑھ نہیں سکتا، سمجھا تو سکتا ہے نا۔ جو قرآن پڑھ نہیں سکتا وہ سمجھ سکتا ہے؟ بتاؤ۔ یہ میرا تعجب ہے، میں اپنے تعجب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہمیں اس بات سے بہت تعجب ہوتا ہے، یہاں چونکہ کالج بہت ہے اس لیے میں سوال آپ کی خدمت میں رکھا ہے کہ آپ ہمیں سمجھاؤ یہ بات۔ ایک تعجب آپ سے حل نہیں ہوگا لیکن سمجھ تو آ گیا نا، سمجھ آ گیا۔ اور ہمیں دوسرا تعجب اس بات پر ہے، میں پاکستان کے کئی مدارس میں جاتا ہوں، یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں، کالجوں میں جاتا ہوں، بار میں جاتا ہوں بیان کے لیے، ہر طبقے میں جاتا ہوں، ابھی تک مجھے کسی ایسی جگہ پہ نہیں بلایا گیا کہ ہمارے پاس یہ تو بلاتے ہیں ہمارے پاس 10 بچے ہیں، انہوں نے قرآن پڑھ لیا ہے، ان کو دستار بندی کرنی ہے، اس لیے بلاتے ہیں۔ لیکن ہمیں کوئی اس لیے بلائے کہ ہمارے پاس 10 بچے ہیں جن نے قرآن سمجھ لیا ہے، ان کی دستار بندی کرنی ہے، ابھی تک ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھنے کی دستار بندی ہوتی ہے، قرآن سمجھنے کی دستار بندی نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں پڑھنا بھی ضروری ہے لیکن پڑھنے سے زیادہ قرآن کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، یہ ہمارے 2 تعجب ہیں، اللہ کرے یہ بات آپ کو سمجھ آئے۔ ان 2 تعجبوں کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی بات اور ملا دیتا ہوں۔ یہ مدرسے کا سوال نہیں ہے، یہ کالج کا سوال ہے، یہ مدرسے کا نہیں، یونیورسٹی کا سوال ہے۔ آپ بتائیں دنیا میں عجوبے کتنے ہیں؟ دنیا میں عجوبے کتنے ہیں؟ عجوبے بتاؤ۔ مدرسے والے نہیں، یہ کالج والوں کا سوال ہے، کتنے عجوبے؟ 7، میں کہتا ہوں 8۔ ہم مولوی کچھ نہ کچھ اضافے کرتے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے۔ آپ کہتے ہیں 7، ہم کہتے ہیں 8۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں 8واں عجوبہ کون سا ہے؟ میں کہتا ہوں کالج کا نیک نمازی، یونیورسٹی کا بزرگ نمازی، یہ 8واں عجوبہ ہے۔ کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والا جو بہت نیک آدمی ہے، بہت شریف آدمی ہے، یہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہے۔ آپ کہو گے 8واں عجوبہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ سمجھیں۔ میں آپ کے پاس کر آیا ہوں، میں بیان کروں اور میرا بیان آپ نہ سمجھیں، اس لیے کہ میں بیان پنجابی میں کرتا ہوں، آپ کو پنجابی نہیں آتی، بالکل بجا ہے۔ آپ کا کرک کا بندہ میرے گاؤں میں آئے، وہ بیان کرے، ہم نہ سمجھیں، وہ پشتو میں کرتا ہے، مجھے پشتو نہیں آتی، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ ایک شخص بیان کرے اور اس کے بیان کو مخاطب نہ سمجھے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک شخص گفتگو کرے اور اپنی گفتگو خود نہ سمجھے، یہ قابل تعجب ہے اور عجیب لگتا ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، نماز میں اللہ سے بات کرتے ہیں، ہر نمازی اللہ سے ہم کلام ہے، ہر نمازی اللہ سے بات کرتا ہے، ہر نمازی اللہ سے گفتگو کرتا ہے۔ مدرسے کا طالب علم جب نماز میں اللہ سے بات کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے میں کیا کہتا ہوں۔ کالج کا پڑھا لکھا بندہ جب نماز میں اللہ سے بات کرتا ہے تو وہ نہیں سمجھتا میں کیا کہتا ہوں۔ میں بات کروں آپ نہ سمجھیں، یہ تعجب نہیں ہے، میں بات کروں میں نہ سمجھوں، یہ تعجب کی بات ہے۔ آج کا نمازی نماز میں اللہ سے بات کرتا ہے، پوچھو تو نے کیا بات کی ہے؟ ماں پتہ نشتا، ماں تو پتہ نشتا۔ تو یہ تعجب نہیں تو بتاؤ کیا ہے؟ بتاؤ یہ عجوبہ ہے یا نہیں؟ بولتے نہیں، یہ عجوبہ نہیں ہے، یہ عجوبہ ہے۔ میری باتوں پہ آپ نے ناراض نہیں ہونا، یہ عجوبہ ہے۔ بات چل پڑی، میں ایک بات سار اور کہہ دیتا ہوں۔ اس بات پہ مدرسے کے طالب علم بہت خوش ہوں گے، کالج کے لڑکے شروع میں خوش نہیں ہوں گے، جب سمجھ آئے گی پھر خوش ہوں گے۔ کبھی شروع میں جملہ سمجھ نہیں آتا، تھوڑی دیر کے بعد سمجھ آتا ہے تو پھر بندہ بہت خوش ہوتا ہے۔ میرا جملہ اچھی طرح سمجھ لیں، میرا جملہ توجہ سمجھنا۔ میں کہتا ہوں مدرسے کا فاسق طالب علم
مدرسے کا فاسق درویش یہ کالج کے ولی سٹوڈنٹ سے اعلیٰ ہے۔ مدرسے کا فاسق درویش یہ کالج کے ولی سٹوڈنٹ سے افضل ہے۔ شروع میں طالب علم مدرسے کے بہت خوش ہوں گے، کالج کے لڑکے خوش نہیں ہوں گے ہمارے خلاف گیا ہے، یہ آپ کے خلاف نہیں گیا، وجہ سمجھنا۔ اس کی وجہ یہ ہے، توجہ سے بات سمجھنا، اس کی وجہ یہ ہے مدرسے اور کالج کے لڑکے میں ایک چھوٹا سا فرق ہے، بظاہر چھوٹا ہے، در حقیقت بہت بڑا ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ آپ دنیا میں جتنے لوگ دیکھیں، آپ اس کی سرچ کر لیں، آپ اس کو تلاش کر لیں، آپ اس کا مطالعہ فرما لیں، آپ گھوم کر دیکھیں، جتنے لوگ اس وقت اپنے دین سے دور ہو رہے ہیں وہ مدرسے کے لڑکے نہیں ہیں، وہ کالج کے لڑکے ہیں۔ اگر مرزا غلام احمد قادیانی نے مرزائیت کو پیش کیا ہے تو ادھر جانے والا مدرسے کا لڑکا نہیں ہے، یہ یونیورسٹی اور کالج کا نوجوان ہے۔ اگر ابوالعالیٰ مودودی نے بات چلائی ہے، اس کی گاڑی میں بیٹھنے والے مدرسے کے لڑکے نہیں ہیں، یونیورسٹی کے لڑکے موجود ہیں۔ وہ غلطیاں کیا ہیں میں نشاندہی کروں گا تو آپ کو ہوگا کہ مولانا نے بات ٹھیک کہی ہے۔ اگر شیعت نے بات چلائی ہے، ادھر جانے والا مدرسے کا لڑکا نہیں ہے، یونیورسٹی کا لڑکا ہے۔ آج کے دور میں غیر مقلدیت پھیلی ہے، سلفیت پھیل رہی ہے، تو ادھر جانے والا مدرسے کا لڑکا نہیں ہے، یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہے۔ اگر خامدی کا فتنہ آیا ہے، اس کو قبول کرنے والا مدرسے کا لڑکا ہوگا تو اکا دکا، لیکن زیادہ جانے والے وہ یونیورسٹی کے لڑکے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے جب اہل باطل کوئی مسئلہ پیش کرے اور پھر دلیل پیش کرے، یونیورسٹی کے لڑکے کو اس کا جواب نہیں آیا، وہ ادھر چلا گیا، وہ کہتے ہیں میرے مسلک پر دلیل نہیں ہے، اس کے پاس دلیل تھی۔ مدرسے کے لڑکے سے بات کرے، مدرسے کے لڑکے کو دلیل نہیں آتی، اس باطل کی دلیل کا جواب بھی نہیں آتا، لیکن یہ ادھر نہیں جاتا، بھئی جواب اس کو بھی نہیں آیا، جواب اسے بھی نہیں آیا، یہ پھسل گیا ہے، لیکن وہ نہیں پھسلا۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یونیورسٹی اور کالج کے لڑکے نے کبھی عقائد کی درسگاہ میں بیٹھ کے اپنے عقیدے پہ دلائل سنے نہیں تھے، جب ادھر سے دلیل آئی ہے اس نے کہا بڑا مفکر ہے، بڑا مذہبی سکالر ہے، اس کے پاس بڑے دلائل ہیں، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں۔ مدرسے کے لڑکے نے کہا نہیں نہیں ہمارے پاس دلائل ہیں، میں نے درسگاہ میں پڑھے تھے مگر میں نالائق ہوں، مجھے یاد نہیں ہے، میں نالائق ہوں مجھے یاد نہیں ہے۔ اور وہ کہتے دلائل ہے ہی نہیں، یہ کہتے دلائل ہیں مجھے یاد نہیں ہے۔ بتاؤ کتنا فرق ہے، وہ پھسل جاتا ہے، یہ نہیں پھسل۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے حضرات اپنے دلائل کو سمجھیں، اپنے مسلک پہ غور فرمائیں۔ اس کے بعد میں آج کی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ میں نے کہا جو شخص بھی اسلام کا دعویٰ کرے تو وہ قرآن کی بات کریے بغیر چل نہیں سکتا، لیکن تین بنیادی حق بڑے آسان لفظوں میں سمجھیں۔ قرآن کے بنیادی تین حق ہے۔ نمبر ایک قرآن کو سمجھنا، نمبر دو قرآن پہ عمل کرنا، نمبر ایک قرآن کو پڑھنا، نمبر دو قرآن کو سمجھنا، نمبر تین قرآن پہ عمل کرنا۔ یہ قرآن کے بنیادی حق ہے۔ جہاں تک تعلق قرآن پڑھنے کا ہے یہ معاملہ آسان ہے، جہاں تک قرآن سمجھنے کا ہے یہ معاملہ ذرا مشکل ہے۔ بات توجہ سے سمجھنا۔ اور ایک معاملہ ہے قرآن کو سمجھنے کا، ایک پھر معاملہ ہے قرآن کو سمجھانے کا۔ قرآن کے سمجھنے کا نام فہم قرآن ہے، قرآن کے سمجھانے کا نام تفہیم قرآن ہے۔ فہم قرآن کس کا حق ہے؟ تفہیم قرآن کس کا حق ہے؟ قرآن سمجھنا کس کا حق ہے؟ قرآن سمجھانا کس کا حق ہے؟ میں آج کی مجلس کس پہ بات کرنے لگا ہوں؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پہ تین چیزیں ضروری ہیں، اور اس کا تعلق صرف قرآن سے نہیں ہے۔ کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پہ تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن عربی زبان میں ہے، تو آپ کو تین باتیں سمجھنی چاہیے۔ نمبر ایک لغت عرب آتی ہو، عربی زبان آتی ہو۔ نمبر دو قرآنی آیات کا پس منظر، بیک گراؤنڈ، شان نزول آتا ہو۔ نمبر تین اگر آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے تو مراد خداوندی معلوم ہو۔ اگر یہ تین باتیں نہ ہیں تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ پہلی بات یہ قرآن سمجھنے کے لیے ضروری ہے
آدمی کو عربی زبان آتی ہو، لیکن صرف عربی زبان کا آنا ضروری نہیں ہے، ساتھ عربی زبان کے محاورات بھی آتے ہوں۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے وہ ایک لغت اور ڈکشنری پڑھ کے عربی زبان کا معنی تو معلوم کر لے گا، لیکن محاورات معلوم نہیں ہوں گے تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کا تعلق صرف قرآن سے نہیں ہے، دنیا کے ہر زبان سے ہے۔ ہر زبان میں کچھ لغوی معنی ہوتے ہیں اور کچھ وہاں کے محاورات ہوتے ہیں، لغوی معنی الگ ہوتے ہیں اور اس کے محاورات الگ ہوتے ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے مثالیں دیا کرتا ہوں۔ چلیں آپ حضرات، فارسی کا بڑا معروف سی بات ہے، کہتے ہیں ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، دو دوست جا رہے تھے، راستے میں دوسرے کا مخالف آ گیا۔ جب مخالف نے اس سے لڑنا شروع کیا، اس دوست نے اپنے دوست کے ہاتھ پکڑ لیے اور اس کو مروانا شروع کیا۔ جب اچھی طرح اس نے مار لیا، اس نے چھوڑ دیے۔ اس نے کہا تو کیسا دوست ہے، جب میرے مخالف نے مارنا شروع کیا تجھے چاہیے تھا میرا ساتھ دیتا، اسے مارتے، ساتھ نہیں دے سکتا تھا مجھے چھڑا دیتا، اگر چھڑا نہیں سکتا تھا میرے ہاتھ پکڑ کے مجھے مرواتا تو نہیں۔ اس نے کہا جو میں نے تیرے ہاتھ پکڑے ہیں، میں نے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی نصیحت پہ عمل کیا ہے۔ کہا شیخ سعدی نے کہا آپ نے دوستوں کو مروایا کرو؟ کہا نہیں، شیخ سعدی نے نصیحت کی تھی کہ دوست آن باشد گیرت دستے دوست، در پریشان حالی و درماندگی۔ دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لے۔ تجھ پہ مشکل وقت آیا، میں نے پکڑ لیا۔ ابھی یہ فارسی کا لغوی معنی تو سمجھتا تھا، محاورہ نہیں سمجھتا تھا۔ حضرت شیخ سعدی نے محاورہ استعمال کیا ہے کہ مشکل وقت میں دوست کا ہاتھ پکڑو، یعنی دوست کے بازو اور معاون بنو۔ یہ پاگل سمجھا کہ دوست کو مروانا ہے ہاتھ پکڑ کے۔ اب یہ دیکھو، فارسی جانتا ہے، محاورہ نہیں جانتا۔ اسی طرح اردو کے اپنے محاورے ہیں، عربی کے اپنے محاورے، ہر زبان کے ہیں، پشتو کے اپنے محاورے ہیں۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، عربی زبان ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ کے نبی دنیا سے جانے لگے، وفات کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اپنی ازواج مطہرات کو اسرعکن بی لحوقن اطولکن یدن، تم میں سے میرے پاس سب سے پہلے وہ میری اہلیہ آئے گی جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، حضور کے جانے کے بعد سب سے پہلے انتقال حضرت زینب کا ہوا۔ ازواج مطہرات نے دیکھا کہ سب سے لمبے ہاتھ حضرت سودا کے تھے، انتقال حضرت زینب کا ہوا تو بڑا تعجب ہوا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے بعد سب سے پہلے انتقال اس کا ہوگا جس کے ہاتھ لمبے ہیں، لمبے ہاتھ حضرت سودا کے ہیں، انتقال زینب کا کیسے ہوا؟ جب اس پہ مشورہ ہوا، ازواج مطہرات نے حل نکالا، کہا اللہ کے نبی کی مراد یہ ظاہری ہاتھ نہیں تھے، اللہ کے نبی نے عرب کا محاورہ استعمال کیا ہے۔ عربی محاورے میں جو سخی زیادہ ہو اسے اطول یدن کہتے ہیں۔ حضرت زینب ازواج مطہرات میں سب سے سخی تھی۔ اب ہاتھ کے لمبے ہونے کا معنی لغت میں اور ہے اور ہاتھ کے لمبے ہونے کا معنی عربی محاورے میں اور ہے، تو قرآن سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان نہیں چاہیے، عربی زبان کے ساتھ عربی محاورے بھی چاہیے۔ جب یہ سمجھ نہیں آتا تو پھر ذاکر نائک کو دھوکہ لگتا ہے، پھر غامدی کو دھوکہ لگتا ہے۔ میں صرف ایک بات کہتا ہوں، اب ذاکر نائک کو دھوکہ لگا کیسے؟ کسی شخص نے اس سے مسئلہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ مینڈک، کچھوا، اس کو کھانا جائز ہے؟ اس نے کہا جائز ہے۔ پوچھا کیوں؟ کیا قرآن کریم میں ہے لحمن طریہ، فریش گوشت ہونا چاہیے، خواہ مچھلی ہو خواہ مینڈک ہو، بس بات ختم ہو۔ صرف لغت کو دیکھا ہے، محاورے کو نہیں دیکھا۔ عربوں کے لحمن طریہ کہتے کسے ہیں؟ مینڈک کو بھی لحمن طریہ کہتے ہیں یا سمک کو کہتے ہیں، بکرے کو کہتے ہیں، کہتے کسے؟ بس معنی دیکھ لیا، حلال ہونے کا فتویٰ دے دیا، اور یہ نہیں دیکھا کہ عرب محاورات میں لحمن طریہ کا مصداق کیا ہے۔ جب وہ دلیل پیش کرے گا تو کالج کا لڑکا کہتے ہیں مولانا صاحب اگر اس نے مینڈک کو حلال کھا کے تو قرآن پڑھا ہے نا، قرآن پڑھا ہے، اپنی طرف سے تھوڑی بات کی ہے، قرآن پڑھا ہے۔ ہم نے کہا قرآن پڑھا ہے، قرآن سمجھا نہیں ہے۔ قرآن پڑھنا اور ہے، سمجھنا اور ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا تھا قرآن سمجھنے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ آدمی کو عربی زبان بھی آتی ہو، عربی زبان کے محاورات بھی آتے ہوں۔ محاورات نہ آئے تو قرآن سمجھ نہیں آتا۔ چلیے شرط نمبر 2، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے دوسری شرط یہ ہے آیت کا شان نزول معلوم ہو، یہ امام مولویوں کی زبان ہے۔ آیت کا پس منظر معلوم ہو، یہ اردو سپیکنگ والوں کی زبان ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ معلوم ہو، انگلش میڈیم کی زبان ہے۔
بیک گراؤنڈ معلوم ہے. یہ آیت کس تناظر میں ہے؟ اللہ نے گفتگو کس تناظر میں فرمائی ہے؟ جب تک آیت کا پس منظر معلوم نہ ہو تب تک قرآن کی آیت سمجھ نہیں آ سکتی. اس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، دنیا کی ہر زبان سے ہے. جب بھی کوئی بندہ بات کرے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے بات کس تناظر میں کی ہے، اس تناظر کو ذہن میں رکھے پھر بات سمجھنا آسان ہے. میں مثالیں دیے بغیر آگے چلتا ہوں. ہمارا نظریہ مثال بھی سمجھیں. ہمارا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھایا ہے، قیامت سے پہلے نازل فرمائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، خلافت کا نظام نافذ کریں گے، تب یہ موت وفات پائیں گے. دجال کو پہلے قتل کریں گے تب یہ موت وفات پائیں گے. مسجد نبوی مدینہ منورہ پیغمبر کے روضہ انور میں آپ مدفون ہوں گے. آج بھی آپ جاؤ، اللہ سب کو لے جائے، آپ کی برکت سے خدا ہمیں بھی لے جائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں جالی پر ایک سوراخ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے، پھر صدیق اکبر کا، پھر عمر فاروق کا، پھر آگے خالی جگہ ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر یہاں پہ بننی ہے. میں بات سمجھانے لگا ہوں. ہمارا عقیدہ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ خدا نے اٹھایا، قیامت سے پہلے ان کو نازل فرمائیں گے. یہ ہمارا نظریہ ہے. ایک دنیا کے معروف ترین ایک شخص نے بدترین قسم کا گمراہ ہے جاوید خاندی، اس نے نظریہ پیش کیا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے موت دی ہے، وفات آئی ہے، اور وفات کے بعد ان کو زندہ آسمان پہ اٹھایا ہے، اور دلیل میں قرآن پیش کیا ہے. یونیورسٹی اور کالج کا لڑکا متاثر ہے کہ دیکھو یہ قرآن پیش کیا ہے. دلیل سنیں گے آپ کو بھی تعجب ہوگا، اور بظاہر بندہ متاثر ہوتا ہے. وہ دیکھا قرآن کریم میں ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، توجہ رکھنا، یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافعو کا الیہ، اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا اور تجھے اپنے پاس اٹھا لوں گا. کہتا ہے یہی بات میں کہتا ہوں، اللہ نے پہلے وفات دی ہے اور پھر اٹھا لیا ہے. یہی بات قرآن کہتا ہے، یا عیسیٰ انی متوفی کا، میں پہلے موت دوں گا، ورافعو کا الیہ، تو پھر تجھے اٹھاؤں گا. جو بات قرآن نے کی ہے وہی بات تو میں کرتا ہوں. اور عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آنا یہ ان میں عیب نہیں ہے. حضرت آدم پہ موت آئی ہے، عیب نہیں ہے. حضرت موسیٰ پہ موت آئی ہے، عیب نہیں ہے. حضرت رسول اللہ پہ موت آئی ہے، یہ عیب نہیں ہے. حضرت عیسیٰ پہ موت آ گئی تو یہ عیب کون سا ہے؟ کوئی عیب تو نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آئی ہے، پھر خدا نے اٹھایا ہے، یہی میں کہتا ہوں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمُطَهِّرُكَ، میں تجھے یہودیوں سے پاک رکھوں گا، ان کا نجس ہاتھ تجھ تک نہیں پہنچے گا. خدا نے اس کو اوپر اٹھا لیا، یہودیوں سے محفوظ بھی رکھا ہے. کہتے ہیں دیکھو میں قرآن پڑھتا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت یہ خدا نے کس پس منظر میں ارشاد فرمایا. اللہ کے کلام کا پس منظر دیکھو گے پھر آپ کو کبھی الجھن نہیں ہوگی. اس پس منظر کو سمجھنے کے لیے میں پہلے ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات آپ کے ذہن میں ہے. یہ ذہن نشین فرما لیں. صرف مثال دینے لگا ہوں. میری جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کل عدم نہیں ہے. میں حکومت کو مطلوب نہیں ہوں، میرے اوپر کوئی پیس اور پرچہ نہیں ہے، کرک میں آنے پر پابندی نہیں ہے. میں صرف مثال دینے لگا ہوں بات سمجھانے کے لیے. میں آج ابھی رستے میں ایک مدرسہ تھا، وہاں میں نے ایک بیان کیا بڑا مختصر سا. اس کا ایک جملہ میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں، رٹوا بھی دیتا ہوں، یاد بھی رکھ لیں تاکہ آپ دین کا کام بھی کریں اور الجھن اور پریشانی نہ ہو. آپ اچھی طرح بتائیں اللہ سے ڈرتے ہیں یا نہیں؟ ہماری خواہش ہے اللہ پاک ہمیں نہ مارے، کچھ نہ کہیں، اللہ معاف کر دیں. اور ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ دین کا کام کریں، ہمیں گورنمنٹ بھی نہ مارے، عافیت سے کام کریں. یہ بھی خواہش ہے کہ نہیں؟ تو ایسا اصول کہ جیسے اللہ بھی کچھ نہ فرمائیں، حکومت بھی کچھ نہ فرمائیں. یہ دو لفظوں میں بات یاد رکھ لو، اسلام چھوڑیں گے نہیں، قانون توڑیں گے نہیں. کیا کہیں گے؟ دونوں، اسلام اور قانون. جب اسلام چھوڑیں گے تو کون ناراض ہوگا؟ بولتے جاؤ نا. اور قانون توڑیں گے کون ناراض ہوگا؟ قانون توڑیں گے پھر گورنمنٹ. ہم اللہ کو بھی ناراض ہی کرتے، اسلام نہیں چھوڑتے، قانون بھی نہیں توڑتے، حکومت بھی ناراض نہیں ہوتی. تو آسان کام ہے یا نہیں؟ یہ لڑ جھگڑ کے دین کا کام چھوڑ دو.
गोलियां मार के दीन का काम छोड़ दो। तशद्दुद से दीन का काम नहीं होता, तसद्दुद से दीन का काम होता है। तशद्दुद और तसद्दुद में फ़र्क समझो। तशद्दुद से काम नहीं होता, तसद्दुद से काम होता है। तशद्दुद का माना होता है सख्त, तसद्दुद का माना है मजबूत। तशद्दुद की मिसाल जैसे लोहे का संगल, जंजीर। तसद्दुद की मिसाल रेशम का रस्सा, सख्त लोहे का जंजीर है, टूट जाता है। नरम रेशम का रस्सा है, मजबूत है, टूटता नहीं है। तो तुम लोहे की जंजीर न बनो, रेशम के रस्से बनो। तशद्दुद से दीन का काम नहीं होता, तसद्दुद से दीन का काम होता है। और मेरा एक जुमला और लिख लो, तासुब छोड़ दो, तसल्लुब इख्तियार करो। तासुब का माना जिद है और तसल्लुब का माना पुख्तगी है। हम किसी से जिद नहीं रखते, अपने मसले पर पुख्ता हैं, उसको छोड़ने के लिए कतन तैयार नहीं। तसल्लुब अलग है, तासुब अलग है, तशद्दुद अलग है और तसद्दुद अलग है। इसलिए मैं अर्ज करता हूँ, इस्लाम को छोड़ेंगे नहीं, कानून को आसान नुस्खा है, इस्लाम छोड़ेंगे नहीं, कानून को तोड़ेंगे नहीं। तो फिर जमीयत भी ठीक है, फिर प्राइवेट भी ठीक है, गश्त भी होते रहेंगे, इलेक्शन भी होता रहेगा, दोनों काम चलेंगे। दोनों काम करने, यही काम करना, बोलते नहीं। उम्मत को जोड़ना है या तोड़ना है? बुलंद आवाज से को जोड़ना है या तोड़ना है? तो जोड़ने का फिर मतलब ये, जब रायवेट का इज्तिमा है तो जमीयत सारी रायवेट, और जब इलेक्शन आए तो तबलीग का सारा वोट इनकी टोकरी में। अब उम्मत जुड़ जाएगी। बताओ जोड़ना है या तोड़ना है? जोड़ना है। जोड़ना है। हमारे यहाँ आप कभी आओ ना, मेरे मदरसे में भी हमारे यहाँ हर जुमेरात को 24 घंटे का खरूज भी होता है तलबा का, और खिताबत भी सिखाते हैं, मुनादरा भी सिखाते हैं, और अपने टेंकी पर जमीयत का परचम भी लगाया हुआ है। गश्त भी करते हैं, परचम भी अपना है, दोनों काम हम करते हैं। एक काम नहीं, दोनों काम करते हैं। ये सब काम हमने करने हैं। उम्मत को तोड़ना नहीं है, उम्मत को जोड़ना है। तोड़ना है या जोड़ना है? जोड़ना है। हमारी मस्जिद का इमाम भी अपना होना चाहिए, हमारा MNA भी अपना होना चाहिए, मस्जिद का इमाम भी अपना हो, MBA भी अपना हो। झिझका ना करें, खुल के बात समझाया करें। रात हमारा शब कदर में सिर्फ खाना था, बयान नहीं था। बयान पेशावर में था, हम खाने के लिए गए। जिस मजलिस में बैठे थे सारे मौलवी, एक दाढ़ी मुंडा था। तो उनने कहा जी ये PTI का है, लेकिन आपका आशिक है PTI का, आपका आशिक है, आपका दीवाना है, आपको मिलने के लिए आया। आधा घंटा हमारी नशिस्त इस पे चली। मैंने 2-4 बातें की, भी आशिक किसे कहते हैं, उसको मैंने कुछ नहीं कहा। आधा घंटा बात चलती रही। जब हम खाने से फारिग हुए तो उन्होंने कहा जी वो आया है, कहता मौलाना साहब मेरे चेहरे पर हाथ फेर दे, मैं दाढ़ी रखना चाहता हूँ। उसी मजलिस में दाढ़ी, उसी मजलिस में रख। हमने कुछ नहीं कहा। हमने कहा भी हमारे आशिक हो तो फिर हमारे जैसे हो। अब मैं क्या दुआ करूं, अल्लाह मुझे आपकी तरह बना दे या तुझे मेरी तरह बना दे, मैं क्या दुआ करूं? उसने कहा जी अल्लाह मुझे आपकी तरह बना दे। मैंने कहा फिर दो ही सूरतें हैं, जब दो दोस्त हो, या मैं आपकी तरह बन जाऊँ या मेरी तरह बन जाए, फिर ही दोस्ती चल सकती है ना, वरना दोस्ती चलनी मुश्किल होती है। खैर मैं अर्ज कर रहा था, बात तवज्जो समझना। मैं सिर्फ समझाने लगा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं आपके करक यहाँ पहुँचा, तदरीसुल कुरान दारुल मदरसे में आ गया। मैं आकर इनसे कहता हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकता। तवज्जो रखना, सिर्फ मिसाल, मैं बयान नहीं कर सकता। नासिर अमीन हमारे करक के अमीन हैं, हमारे शागिर्द हैं। मुझे कहा जी क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा मेरी मजबूरी है। कहते हैं वो क्या? मैंने कहा DCO करक ने पाबंदी लगाई है, और वो कहते हैं अगर तुमने बयान किया हम तुम्हें जलसे से गिरफ्तार करेंगे। तो मैं बयान नहीं करूँगा। तवज्जो रखना, अगर मुझसे बयान कराना है तो मेरा तहफ़्फ़ुज़, मैंने जब ये बात की है तो मुझे ये लोग कहते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, मुझे ये लोग कहते हैं कि मौलाना साहब आपको ये गिरफ़्तार नहीं कर सकते, हम आपको गिरफ़्तार नहीं होने देंगे, हम आपका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम सरगोदे से लाएँ सरगोदा पहुँचाएँगे, आप बेगम हो जाएं, हम वफादार लोग हैं, आपके ऊपर आँच नहीं आएगी। मैंने कहा ये बात तो मैं आपकी मानता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती, इस गेट पर भी पुलिस है, उस गेट पर भी पुलिस है, तो मैं बयान के बाद क्या करूँगा, कैसे बचाओगे? तो मुझे कहते हैं ये आप जहाँ स्टेज पर बैठे हैं ना, ये पीछे ज़रा छोटा सा दरवाज़ा देखे, ये टेंट के पीछे देखें। ये मुझे क्यों कहा? ये बताने के लिए हम आपको यहाँ से निकाल लेंगे, इसलिए कहा ना। अब बात तवज्जो समझना। पहले मैंने कहा मैं बयान तो करता हूँ, लेकिन मेरे गिरफ्तारी के आर्डर हैं,
تو اس کے جواب میں آپ نے مجھے کہا ہم گرفتار نہیں ہونے دیں گے، ہم تیری حفاظت کریں گے۔ میں نے اگلا خدشہ پیش کیا، میری حفاظت کیسے کرو گے، مجھے کدھر سے نکالو گے، ادھر تو پولیس کھڑی ہے۔ آپ نے کہا جی مولانا صاحب ادھر دیکھیں، کیا مانا، ہم ادھر سے نکال لیں گے۔ اب ذرا آیت کا پس منظر سمجھیں، کس تناظر میں خدا نے گفتگو فرمائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کمرے میں بند ہیں، یہودی فوج باہر کھڑی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے وہ قتل کرنا چاہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بند کمرے میں اپنے اللہ سے عرض کرتے ہیں، یا اللہ میں تیرے دین کا داعی، تیرا نبی ہوں، میں دین کا کام چھوڑنے والا تو نہیں ہوں، لیکن یہ باہر فوج کھڑی ہے، مجھے گرفتار کر کے قتل کرنے کے لیے، اللہ تو میری حفاظت فرما، یا مجھے قتل کر دیں گے، مجھے میرے دشمنوں سے بچا۔ اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں فرمایا، یا عیسیٰ انی متوفی کا، اے عیسیٰ یہ تجھے نہیں مار سکتے، یہ تجھے نہیں قتل کر سکتے، موت تیری میرے اختیار میں ہے، میں موت دوں گا تو آئے گی، میں نہیں دوں گا تو نہیں آئے گی، موت میرے اختیار میں ہے، موت میں نے دینی ہے، یہ تجھے قتل نہیں کر سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام اگلا خدشہ، اللہ بات تو بالکل بجا ہے، میرا عقیدہ بھی ہے، موت تو آپ دیں گے، یہ مجھے مار نہیں سکتے، لیکن چاروں طرف تو فوج کھڑی ہے، آپ مجھے بچائیں گے کیسے؟ فرمایا رافعو کا الیہ، لو ہم تجھے اٹھا لیتے ہیں، انی متوفی کا پہلے کہہ کے ان کو تسلی دی ہے، اور رافعو کا کہہ کے اس کی صورت بتائی۔ تو پہلے کیا کہنا چاہیے تھا؟ متوفی کا۔ اب غامدی پس منظر نہیں سمجھانا، غلط معنی کر دیا۔ اس نے کہا نہیں اللہ نے پہلے موت دی پھر اٹھایا، ہم نے کہا آیت کا پس منظر سمجھے تو نہیں، پہلے اٹھایا ہے، موت بعد میں دیں گے، لیکن موت کا ذکر پہلے اس لیے کیا کہ متوفی کا کیا کہ تسلی دی ہے، اور رافع کا کیا کہ بچانے کی صورت بتائی۔ اب قرآن کے سمجھنے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ عربی آتی ہو اور لغت بھی آتی ہو، محاورے بھی آتے ہو، اور دوسری صورت کی شرط کیا ہے؟ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے آیت کا پس منظر آتا ہو، بیک گراؤنڈ آتا ہو۔ یہ بیک گراؤنڈ نہیں سمجھتے آیات کے۔ نمبر 3 توجہ رکھنا، نمبر 3 قرآن کو سمجھنے کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ قرآن کریم کی مراد آتی ہو، مراد خداوندی آتی ہو، اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں یہ آتی ہو، متکلم کی مراد کا پتہ چلے۔ جب تک متکلم کی مراد کا پتہ نہ چلے پھر انسان کو قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اچھی طرح بات اب سمجھیں، میں اس پہ مثال دینے لگا ہوں۔ اگر آپ نے قرآن کریم کی عربی سمجھنی ہے تو آپ کو لغت عرب پہ جانا پڑے گا، آپ کو دیوان کے مطالعے کرنے پڑیں گے، معلقہ کو کھولنا پڑے گا، متنبی کھولنی پڑے گی، یہ ساری باتیں آپ کو معلوم کرنی پڑے گی تاکہ آپ کو قرآن کو سمجھنے کے لیے لغت عرب آ جائے، عربی ادب کو پڑھے۔ اگر چاہتے ہیں شان نزول کا پتہ چلے پھر اصحاب پیغمبر کو دیکھنا پڑے گا، ان کے بغیر قرآن کریم کے شان نزول کا پتہ نہیں چلتا۔ وہ قرآن کریم کے اترنے کے گواہ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس پس منظر میں اللہ نے کس موقع پر یہ آیت اپنے پیغمبر پہ نازل فرمائی ہے۔ نمبر 3 قرآن کریم کی مراد کو سمجھیں۔ یہ مراد تب سمجھ آئے گی جب اللہ کا نبی بتائے گا، جب تک پیغمبر نہ بتائے ہم مراد قرآن کی سمجھ نہیں سکتے۔ یہ دھوکہ لگا مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے، اس کو دھوکہ یہ لگا جب ہم نے کہا حضور آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا نہیں، اللہ کے نبی کے بعد بھی ایک نبی آ سکتا ہے۔ بھئی تیری دلیل کیا ہے؟ اس نے قرآن کی آیت وہ پیش کی ہے جو ختم نبوت پہ ہم پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ہم کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے حضور آخری نبی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے نہیں، خاتم کا معنی عربی زبان میں مہر ہے، خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر ہے، جس پہ مہر لگاتے جائیں گے وہ نبی بنتا چلا جائے گا۔ مجھ پہ مہر لگی ہے، میں نبی بن گیا ہوں۔ جب یہی بات اسمبلی میں چلی ہے، ادھر مرزے کا جانشین یہ ناصر محمود آیا ہے، ادھر امت مسلمہ کا معتمد، امت مسلمہ کا نمائندہ مفتی محمود آئے ہیں، دونوں کی گفتگو چلی ہے۔ اس نے یہ آیت پیش کی ہے حضور کے بعد بھی نبی ہے، دلیل خاتم النبیین ہے، خاتم کا معنی مہر ہے، جس پہ مہر لگے وہ نبی بنتا ہے۔ مفتی محمود نے اس کا جواب یہ دیا ہے، فرمایا تم جھوٹ کہتے ہو، اس کی وجہ یہ ہے یہ قرآن تجھ پہ نازل نہیں ہوا، مجھ پہ نازل نہیں ہوا۔ یا خاتم کا معنی کیا کریں گے یہ وہ بتائے گا جس پہ قرآن اترا ہے۔ میں آیت کا ترجمہ نبی سے کر دیتا ہوں، تو آیت کا ترجمہ پیغمبر سے کر دے۔ اللہ کے نبی پاک نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔
ہوں. اب خاتم النبیین کا معنی میں کرتا ہوں آخری نبی ہوں. تو کہتے ہیں نبیوں کی مہر ہے. اب معنی تیرا ٹھیک ہے یا معنی میرا ٹھیک ہے؟ اللہ کی مراد کیا ہے وہ پیغمبر بتائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین. آگے خاتم کی وضاحت کی ہے. لا نبی بعدی یہ کہہ کے بتایا اس کا معنی آخری ہے. اس کا معنی مہر نہ کرنا, اس کا معنی آخری کرنا. مہر کر بھی لو لیکن آخری ضرور کرنا. اب یہ جب پیغمبر پہ اچھوا تو معنی سمجھ آ گیا. نبی سے نہ پوچھے, مراد خداوندی سمجھ آ نہیں سکتی. میں نے کہا قرآن کو سمجھنے کے لیے لغت عرب بھی چاہیے, قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی محاورات بھی چاہیے, قرآن کو سمجھنے کے لیے آیت کا پس منظر بھی چاہیے, اور قرآن کو سمجھنے کے لیے مراد خداوندی بھی چاہیے. عربی ادب سے لغت معلوم ہوگی, پیغمبر کے صحابہ سے شان نزول پس منظر کا پتہ چلے گا, پیغمبر پاک سے آیت کی مراد کا معنی پتہ چلے گا. اس کے بغیر قرآن سمجھ نہیں سکتے. کرم کے دوستو توجہ رکھنا, میں ایک جملہ کہنے لگا لیکن یہ 3 شرطیں قرآن کو سمجھنے کے لیے ہے, قرآن کو سمجھانے کے لیے نہیں ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف 3 علوم چاہیے, لیکن قرآن کو سمجھانے کے لیے 15 علوم چاہیے. سمجھنے کے لیے 3 کافی ہے, سمجھانے کے لیے 3 کافی نہیں ہے. آپ کو 15 علوم آئیں گے, قرآن سمجھا سکتے ہیں, اور جب تک نہیں آئیں گے قرآن سمجھا نہیں سکتے. سمجھنا الگ ہے, سمجھانا الگ ہے. تمہیں اگر یوں بات سمجھنا ہے, میں ایک مثال دے کر بات کہتا ہوں. ہمارے لوگ یہ بات کہتے ہیں مولانا صاحب قرآن کا ترجمہ کالج کا پروفیسر کیوں نہیں کر سکتا, یہ ڈاکٹر تفسیر کیوں نہیں کر سکتا, تم بلا وجہ لڑتے ہو. میں نے کہا بلا وجہ نہیں, میں مثال دیتا ہوں. تم بھی پاکستانی ہو, میں بھی پاکستانی ہوں. ایک پاکستان کا قانون ہے, پاکستان کے قانون کو سمجھنا آپ کا بھی حق ہے, پاکستان کے قانون کو سمجھنا میرا بھی حق ہے. ہمارے حق کو کوئی چھین نہیں سکتا. جو آدمی جس ملک میں رہتا ہو, جس آدمی پر جس ملک کی نیشنلٹی ہو, یا آدمی جس ملک میں انٹری مل جائے اور ویزا ملے چلا جائے, اس ملک کے قانون کی پابندی کرنی ہے. پابندی تبھی کرے گا جب قانون کو سمجھتا ہوگا. لیکن قانون کو سمجھنا الگ ہے, توجہ رکھنا, قانون کو سمجھانا الگ ہے. سمجھنا ہر بندے کا حق ہے, لیکن قانون سمجھائے گا کون, شرع کرے گا کون, قانون پہ بحث کون کرے گا. آپ چلے جائیں کسی عدالت میں بڑے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی بات نہیں کرتا, تم دفعہ 30 کے مجسٹریٹ کے پاس چلے جاؤ. جانے والا کون ہے؟ یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے. میں نے کہا چھوڑ دو. جانے والا کون ہے؟ چانسلر گورنر خیبر پختونخوا کا ہے. یہ 30 نمبر کے مجسٹریٹ کے پاس چلا جائے, وہ کہتے ہیں نہیں آپ گورنر ہیں, میں مانتا ہوں, لیکن عدالت میں آ کر قانون پہ بحث نہیں کر سکتے. بھائی میں پاکستانی نہیں ہوں. وہ کہے گا ہاں تم پاکستانی ہو, لیکن قانون کی شرح کرنے کے لیے 3 شرطیں ہیں. نمبر 1 اس بندے نے لا کیا ہو, نمبر 2 اس کو لا کی ڈگری ملی ہو, نمبر 3 اس نے پریکٹس کی ہو. جب تک یہ 3 چیزیں نہ ہو قانون کی شرح نہیں کر سکتا. نمبر 1 اس نے لا پڑھا ہو, باقاعدہ اس نے وکیل بنا ہو, کا کورس کیا ہو, لا پڑھا ہو. نمبر 2 اس نے عدالت میں باقاعدہ پریکٹس کی ہو. نمبر 3 پھر اس کو عدالت ڈگری جاری کرے, لائسنس دے دے کہ اب تم عدالت میں آ کر بات کر سکتے ہو. جب تک یہ 3 چیزیں نہ ہوں آدمی قانون کی شرح نہیں کر سکتا. میرا دوست قانون سمجھنا ہر بندے کا حق ہے, قانون سمجھانا ہر بندے کا حق نہیں ہے. تو جس طرح قانون سمجھنے کے لیے پاکستانی ہونا کافی ہے, لیکن قانون سمجھانے کے لیے 3 شرطیں ہیں. نمبر 1 لا کیا ہو, پریکٹس کی ہو, پھر عدالت ڈگری بھی جاری کرے. بالکل اسی طرح قرآن سمجھنا ہر بندے کا حق ہے, لیکن قرآن سمجھانا ہر بندے کا حق نہیں ہے. فہم قرآن ہر بندے کا حق ہے, تفہیم القرآن ہر بندے کا حق نہیں ہے. جو بات میں نے کی ہے تم سارے نہیں سمجھے. فہم قرآن ہر بندے کا حق ہے, اور تفہیم القرآن یہ ہر بندے کا حق نہیں ہے. تو آپ کہتے ہیں تفہیم قرآن, میں کہتا ہوں نہیں, ایک ہے قرآن سمجھنا, ایک ہے قرآن سمجھانا. کالج کا بندہ قرآن سمجھے حق ہے, ڈاکٹر صاحب سمجھے حق ہے, پروفیسر سمجھے حق ہے. کون سی اعتراض کی بات ہے؟ اعتراض سمجھنے پر نہیں ہے, اعتراض کس پر ہے؟ سمجھانے پر ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحبان مخالف ہے. ہم پاگل ہیں مخالفت کرے قرآن سمجھنے کی؟ کیسے مخالفت کریں؟ تو میں نے آج کی مجلس میں یہ بات آپ کو سمجھائی ہے. جب تک یہ بات سمجھ نہ ہو انسان بات سمجھ نہیں سکتا. تو دعا یہ کریں اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور جن سے سمجھنا چاہیے ان سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر بندے سے قرآن نہ سمجھیں, یہ اچھی طرح سوچا کریں ہم نے قرآن کس سے سمجھنا ہے. مستند اور محقق علماء آپ کیا موجود ہیں, ادارے موجود ہیں, تو آپ شفقت فرمائیں اور ان کے پاس آئیں کہ پھر قرآن سمجھ آئے گا. ہم پوری دنیا میں جو محنت کر رہے ہیں
عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم پہ ہماری محنت کا مدار صرف یہی ہے، اپنے عقائد کو بیان کرو، اپنے مسائل کو بیان کرو، عقائد کے خدشات شبہات کو دور کرو، اعمال پہ شبہات کو دور کرو، اور اس طرح اعتراضات کی صفائی دو تاکہ ہمارا مسئلہ کھل کے سامنے آ جائے۔ ہماری کوئی نئی جماعت نہیں ہے، جمعیت، تبلیغی جماعت، ختم نبوت، وفاق، یہ سب ہمارے ہیں، کوئی مستقل جماعت ہماری نہیں ہے۔ ہم اپنے مسلک پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیتے ہیں اور اپنے مسلک کو دلائل سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ میں دلائل سے بیان کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر مسلک پر اعتراض آئے تو دلیل کے ساتھ اس کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں صرف آپ سے 2-3 گزارشات کروں گا، بس آپ اس پہ توجہ کر لیں۔ پہلی بات یہ کہ جو حضرات انٹرنیٹ سے وابستہ ہیں، احناف میڈیا سروسز ہمارا فیس بک پہ پیج ہے، آپ اس پیج کو لائک کریں۔ احناف میڈیا سروسز، آپ اس کو لائک کریں اور آپ روزانہ کی ہماری نقل و حرکت اس میں دیکھیں، دلائل بھی دیکھیں اور علمی گفتگو بھی دیکھیں۔ اور اسی طرح ہماری ویب سائٹ ہے ahnafmedia.com کے نام پہ، آپ اس ویب سائٹ کا وزٹ کریں۔ اور آپ میں سے وہ لوگ کہ جو مستقل استعمال کرتے ہیں واٹس ایپ کو، ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ واٹس ایپ کے لیے نمبر نوٹ فرما لیں۔ یہ ہماری واٹس ایپ سروس کا نمبر ہے، آپ کو روزانہ بغیر 1 روپیہ خرچ کیے آرام کے ساتھ یہ 10 منٹ کا بیان روزانہ ملتا رہے گا، اور مدلل ہر عنوان پہ یہ نوٹ فرما لیں۔ 0304 0304 610 9956 0304 610 9956 لکھ لیا؟ 0304 610 9956 9956۔ اس کا طریقہ آپ سمجھ لیں، آپ اس کو اپنے پاس سیو کریں احناف میڈیا کے نام پہ، عربی میں کر لیں، انگلش میں کریں، اردو میں آپ کی مرضی ہے۔ احناف میڈیا AHNAF یہ اس کی اسپیلنگ ہے، احناف میڈیا کے نام پہ آپ اس کو سیو کریں۔ اور جب یہ سن لیں، پہلے جب یہ سیو ہو جائے تو پھر آپ اس پر میسج کریں، اور میسج آپ نے واٹس ایپ سے کرنا ہے، میسج آپ نے ٹیکسٹ میسج نہیں کرنا، اس پر جواب نہیں آتا، اپنی واٹس ایپ سے میسج کریں۔ مثلا میرا نام ہے محمد الیاس، میں لکھتا ہوں السلام علیکم محمد الیاس کرت، کالج میں ہے تو کالج لکھ دیں، مدرسہ میں مدرسے لکھ دیں، تاجر ہیں تاجر لکھ دیں، وہ لکھ دیں۔ تو 2 یا 3 دن لگیں گے آپ کی اس سروس کو بحال ہونے میں، اور اس کے بعد آپ کے پاس بیان آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارا یورپ کا الگ نمبر ہے، عرب ممالک کا الگ نمبر ہے، پاکستان کا الگ ہے، انڈیا کا الگ ہے، اس پہ 2-4 لگ جاتے ہیں اس کو اپنے نمبر میں آنے میں۔ تو 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد انشاءاللہ آپ کے پاس سروس آئے گی، اور آپ روزانہ اس کو انشاءاللہ 8-10 منٹ کا بیان سماعت فرمائیں گے۔ ہم کلپس کی صورت میں چھوٹے چھوٹے بیان لاتے ہیں تاکہ آپ کو سننے میں آسانی ہو۔ بہت سے علماء کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے۔ جمہوریت نہ کفر ہے نہ اسلام ہے، جمہوریت ضرورت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جمہوریت نہ کفر ہے نہ اسلام ہے، یہ کیا ہے؟ بتاؤ کیا ہے؟ یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں نا، ویڈیو، یہ نہ نیکی ہے نہ کفر ہے، یہ کیا ہے؟ ضرورت۔ اس کے بغیر ہمارا کام چلے اس کو بند کر دیں، اس کے بغیر نہیں چلتا، بناتے۔ اب مسئلہ ہے کہ ہمارے پاکستان کا جو قانون ہے وہ اسمبلی میں بنتا ہے، اب اسمبلی میں کیسے جائیں؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ ووٹ لیں، اسمبلی میں چلے جائیں۔ تو جو حضرات چاہتے ہیں کہ جمہوریت کفر ہے، وہ ایک مرتبہ کفر کر کے ہم اسمبلی میں پہنچا دیں، ہم آئندہ قانون پاس کر لیں کہ بھائی جمہوریت کے بغیر اسمبلی بناؤ، لیکن ایک بار جائیں تو صحیح نا، جب جائیں گے تو بنائیں گے کیسے؟ اکثریت ہماری ہوگی، ہم آئندہ قانون پاس کر لیں گے، بھائی اس کا کوئی اور طریقہ اختیار کرو، ہماری مجبوری ہے، اس کے بغیر ہم وہاں تک جا نہیں سکتے، یہ ضرورت ہے۔ فکر شاہ ولی اللہ کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ اس کے پیچھے نماز کیسا ہے؟ اس کے بارے میں کسی کتاب کا نام بتائیں۔ کتابیں تو ان کے بارے میں 2 آ چکی ہیں، مولانا عبداللہ خان بشیر صاحب کی بھی آئی ہے، شیخ سرفراز صاحب کے بیٹے ہیں، ایک مولانا عمر فاروق کی آئی ہے، جامع توحید سے فاضل ہے، 2 کتابیں آ چکی ہیں۔ یہ جو فکر ولی اللہ ہی پیدا ہوئی ہے نا، اصل اس کے اسباب پہ غور کریں۔ ہم چونکہ نظریہ بیان نہیں کرتے، یہ جماعتیں جنم لیتی ہیں، اپنے عقائد کو اسٹیج پہ چھیڑتے رہیں، پھر یہ جماعتیں کبھی پیدا نہیں ہوتی۔
تبلیغی جماعت کیا دیوبندی جماعت ہے، لیکن اس جماعت کے سارے کام بدعت ہیں، گشت، شب جمعہ سے روزہ وغیرہ، استغفر اللہ۔ تبلیغی جماعت دینی جماعت ہے، مذہبی جماعت ہے اور ہماری جماعت ہے، اس میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے ابھی تک جو بدعت ہو۔ آئندہ بدعت ہو تو ہمیں نہیں پتہ۔ یہ جو شب جمعہ بدعت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے لوگ کہتے تھے کہ آپ ہمیں بیان فرمایا کریں، اور آپ شب جمعہ جمعرات کو بیان فرماتے۔ کسی نے کہا جی زیادہ کر فرمایا لوگ تنگ آ جائیں گے، میں ہفتے کے دن ایک بیان ہی کرتا ہوں، یہ تو صحابہ سے ثابت ہے، تو جو کام صحابہ کریں وہ بدعت ہوتا ہے، کیسے بدعت ہوگا؟ اسی طرح سروزہ ہے، یہ بھی بدعت نہیں ہے۔ سروزہ تو قرآن کریم، بخاری اور صحیح مسلم سے ثابت ہے، تو بدعت کیسے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے اور آپ کو 40 نمازیں ملی، راستے میں نہ 50 ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے تو انہوں نے کہا یہ نہیں پڑھے کہ کم کروا لیں، اب پھر کے درخواست کی 35 رہ گئی۔ یہ آپ نے سنا واقعہ، 35 30 آخر میں کتنی رہ گئی؟ 5۔ اللہ پاک نے وہی فرمائی کہ تم 5 پڑھو گے ثواب 50 کا دیں گے، یہ بخاری شریف میں۔ اور صحیح مسلم میں روایت ہے کہ جو انسان رمضان کا مہینہ اور شوال کے 6 روزے رکھے، اللہ اس کو پورے سال کے روزے دیں گے۔ 1 مہینہ 6 شوال پر سال کے روزے کیوں؟ 5 نمازوں پر 50 کا ثواب کیوں؟ یہ قرآن کریم میں ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیک عمل پر اللہ 10 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں ادعو، دعوت دو، بلغ، تبلیغ کرو، کتنی کریں؟ اللہ نے اس کا وقت نہیں بتایا، تو ہمارے کعبے نے مشورے سے طے کر لیا ہر مہینے میں 3 دن لگا دو، 3 کو 10 سے ضرب دو 30 بنتے ہیں، تو 3 دن دعوت میں لگانے پر پوری زندگی میں دعوت کا اجر مل جاتا ہے۔ تو یہ بدعت کیسی ہو گیا بتاؤ؟ اللہ دن بتاتے، ہم دن طے نہ کر، جب دن طے نہیں کیے تو ہم نے دن تو طے کرنے ہیں نا، پھر ہماری مجبوری ہے۔ اس لیے بدعت والی ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جمعیت کا جھنڈا حدیث سے ثابت ہے، بالکل ثابت ہے، اس میں الجھن کی بات کیا ہے؟ ایک کلر نہیں ہے اور رنگ بھی ہے، لیکن یہ جھنڈا بھی ثابت ہے۔ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ حدیث مطلق داڑھی بڑھانا آیا ہے، آپ لوگوں نے قبضہ مٹھی کہاں سے نکالی ہے؟ جہاں سے بڑھانا نکالا وہیں سے مٹھی نکالی ہے۔ اہل حدیثوں کی بدبختی یہ ہے کہ آدھی حدیث پیش کرتے ہیں، خود کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور ہم پوری حدیث پیش کرتے ہیں، لوگ اس کو سمجھتے نہیں۔ صحیح بخاری جلد ثانی کتاب اللباس، باب ما جاء فی تقلیم الاظفار، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، وفر اللحى واحفظ الشوارب، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ اب داڑھی کتنی بڑھائیں یہ وہاں نہیں ہے، اس کے متصل بات امام بخاری فرماتے ہیں، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ وَاعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضُلَ أَخَذَهُ۔ عبداللہ بن عمر مدینہ سے مکہ حج عمرے پر جاتے، کافی دیر میں داڑھی بڑھ جاتی، اپنی داڑھی کو مٹھی میں لیتے، جو بڑھ جاتی تراشتے۔ تو جس بخاری میں داڑھی بڑھانے کا ہے اس میں ہے کہ مٹھی بڑھانی ہے، عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے۔ اور غیر مقلدین سے کہو یہ وہی عبداللہ بن عمر ہے، جب رفع دین کی حدیث پیش کرو تو تم کہتے ہو اتباع سنت میں بڑے مشہور تھے، یہ وہی اتباع سنت والے عبداللہ بن عمر ہے جو مٹھی داڑھی کرتے ہیں۔ تو تمہیں وہ سنت نظر آتی، یہ سنت نظر نہیں آتی۔ تو صحیح بخاری میں مٹھی داڑھی، تو آپ کیوں اس میں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں صرف ایک صحابی کے پیچھے چلتے ہو، باقی 1.25 لاکھ کو چھوڑ دیتے ہو، جھوٹ مت بولو۔ خود اللہ کے نبی نے تینوں طرف سے لی ہے، حضرت عمر بھی مٹھی کی بات تراشتے، حضرت ابو ہریرہ مٹھی کی بات تراشتے، عبداللہ بن عمر تراشتے۔ حوالہ چاہیے تو اسی بخاری جو میں نے حوالہ پیش کیا ہے، اسی کے حاشیے پر علامہ کرمانی نے یہ ساری باتیں نقل فرمائی ہیں۔ ایک صحابی خود اللہ کے نبی سے ثابت ہے، تو اس کے بعد تو ضرورت ہے کسی بات کی نہیں رہتی۔ کوئی کتاب ہے جس کے اندر ایسی کتاب، تو میں نے بخاری شریف منہ مانگی موت آپ کو دی، اور کتاب کون سی چاہیے؟ قاتل کے پیچھے مستقل نماز وضاحت فرما دیں، میں اس پر کیا وضاحت کروں، اس نے قتل کیوں کیا ہے؟ یہ تو آپ کے مقامی علماء ہی بتائیں گے نا۔ کسی کا بھائی قتل، اس نے بدلے میں قتل کر دیا اور امام بنا ہو، تو میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس قسم کے مسائل مقامی علماء سے پوچھیں، اس بندے کے پیچھے نماز کیسا ہے؟ مولوی صاحب لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ بیماری ٹھیک ہو جائے گی، اس بات میں شرک ہے کہ نہیں؟ بالکل شرک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے دوا استعمال فرمائی، شرک کیسے ہوگا؟ تحت الاسباب کسی سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، فوق الاسباب مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ جماعت المسلمین کے بارے میں کچھ فرما دیں، کچھ ساتھی یہاں پر موجود ہیں، کچھ یا نہ بھی موجود ہو ہم پھر بھی فرماتے ہیں، کچھ موجود ہوں گے پھر بھی فرمائیں گے، ہمیں موجود ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جماعت المسلمین گمراہ جماعت ہے، نام جماعت المسلمین ہے، اور کام جماعت المکفرین ہے۔ نام کیا ہے؟ جماعت المسلمین، اور کام کیا ہے؟ جماعت المکفرین۔ سارے کافر ہیں، بس ہم مسلمان ہیں۔ ان کے خلاف ایک دلیل ذہن نشین فرما لیں، جو ایک سادے آدمی نے بڑی زبردست، اتنا قوم ہی نہ ان کو پیچھے
ایک سادے آدمی نے بڑی پیاری بات، سادے ہوتے ہیں بات بڑی وزنی کرتے ہیں، توجہ رکھیں۔ ہمارا ایک ساتھی بڑا سادہ تھا، اس کے ساتھ جماعت المسلمین والے کی بحث ہو گئی، تو اس نے کہا بھی تمہارا کیا نظریہ؟ کہا سب کافر ہیں، ہم تھوڑے سے مسلمان ہیں۔ اس توجہ رکھیں، ہم دلیل سنیں۔ اس نے کہا حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن اہل جنت کی صفیں 120 ہوں گی، قیامت کے دن اہل جنت کی صفیں 120 ہوں گی، 40 صفیں پہلے نبیوں کی امت کی ہوں گی اور 80 صفیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی۔ 80 صفیں، کل صفیں کتنی؟ 120۔ پہلے نبیوں کی امت کی کتنی صفیں اور 80؟ اس نے کہا یہ دیوبندیوں کو، رائیگڑھ کو، جمعیت کو نکال دو، ایک صاحب بھی پوری نہیں ہوتی، ایک صاحب بھی پوری نہیں ہوتی، تو 180 صفحے تمہارا باپ پوری کر، 80 صفحے تمہارا باپ پوری کرے گا ادھر۔ اگر صرف تم مسلمان ہو باقی سارے کافر ہیں تو 80 صفحے کون پوری کرے گا؟ تمہارے ساتھ تو آدھا صاحب بھی ادھر نہیں بنتا، تم کہتے ہیں ہم مسلمان۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی بندے کے دماغ میں اتر جاتی ہیں، ان کے عجیب نظریات ہیں۔ میں بکھر میں تھا، جماعت المسلمین کے 2 لڑکے آئے، اس نے کہا جی آپ کے مولوی صاحب یہ قرآن پڑھاتے ہیں، اس کی اجرت لیتے ہیں، گناہ ہے، نماز پڑھاتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، گناہ ہے۔ میں نے کہا تمہارے امیر کا نام کیا ہے؟ کہا جی ڈاکٹر مسعود۔ میں نے اس نے تفسیر لکھی ہے؟ مجھے کہتا ہے جی ہاں۔ یہ سنا کرے بات اب؟ مجھے کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا کتنے کی ملتی ہے؟ اس نے بتایا کہ 2500 ہے، 3000 ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ